صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج 10 محرم الحرام روز عاشور ہے۔ آپ کے سامنے 10 دن تک مسلسل مختلف درسائی عاشورہ بیان کیے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے اور دیگر افراد کے لیے باعث ہدایت ہوں۔ وہ نورانی ذکر کہ جس کے ذریعے سے امت 1400 سال سے ہدایت لیتی آ رہی ہے اور ہدایت پا رہی ہے۔ اگر اب تک آپ کی زندگی میں اس عاشورہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو کوشش کریں کہ اس سال یہ عاشورہ آپ کی زندگی کو تبدیل کریں۔ کل میں نے مقصد امام حسین اور ہدف اصلی امام حسین کہ ان کے قیام کی کیا وجہ تھی بیان کیا۔ اب وہ امام کے اہداف جو امام کے قیام کے وقت تھے اور آج روز عاشور جب ایک ایک کر کر امام کے سارے خاص اصحاب جا کر شہید ہو رہے ہیں، اور پھر اب باری بنی ہاشم کی آتی ہے تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر جا کر شہید ہوتے ہیں، اور پھر مختلف امام کے گھر والے ایک ایک کر کر جاتے ہیں اور جا کر شہید ہوتے ہیں۔ آخر میں امام حسین ایک ایسی قربانی دیتے ہیں کہ جو خود دشمن کے دل کو بھی ہلا دیتی ہے، متزلزل کر دیتی ہے۔ وہ قربانی جناب علی اصغر کی قربانی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تو ایک بوند پانی دے دو۔ تو مقاتل کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ لشکر یزید میں، لشکر ابن زیاد میں بہت سے افراد ایسے تھے جو اپنے چہروں کو موڑ موڑ کر رونا شروع کر رہے تھے، گریہ شروع کر دیا، چہروں کو موڑ کر گریہ شروع کر دیا اور رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر ابن سعد نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا لشکر تبدیل ہو جائے۔ حرملہ کو حکم دیا کہ کلام حسین کو قتل کیا جائے اور جناب علی اصغر کو شہید کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور ایک بڑی قربانی، ایک ایسی قربانی کہ جس میں امام حسین کے پاؤں لڑکھڑائے، وہ خود حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ہے۔ ایک شش ماہی کی قربانی ہے جس کو امام حسین نے دیا، لیکن پھر بھی اپنے ہدف سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت رونما ہوتی ہے عصر عاشور۔ لیکن وہ ہدف حسینی جس کے لیے امام نے قیام کیا تھا وہ رکا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کربلا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب پیغام کربلا کو دینے کے لیے امام حسین نہیں ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام ذمہ داری جو سنبھالی ہے کربلا پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام ہیں۔
انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ جب اس قافلے کو اسیر کر کر واقعہ عاشورہ کے بعد کربلا سے کوفہ لے کے جایا گیا تو کوفے میں بی بی زینب نے خطبہ دیا، اور جس طرح سے ابن زیاد سے مخاطب ہوئی ہیں وہ واقعاً ایک عجیب مرحلہ ہے کہ ابن زیاد نے حضرت سجاد سے کلام نہیں کیا بلکہ بی بی زینب سے کلام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ خاتون ہے، اور ایک خاتون کے اندر حساسیت، احساسات تو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ ان کے پاس سے ادا ہو جو میں یہ کہہ سکوں، دیکھا امام حسین گمراہ تھے، نعوذ باللہ، یہ پورا کا پورا قیام جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھا کہ خدا نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلیل و خوار کر دیا، کہ تم نے دیکھا کہ کون جیتا، اور ہم نے تمہارے تمام کے تمام مردوں کو شہید کر دیا۔ جو جناب زینب وہاں پر ایک عجیب جملہ کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ کہ وہ شخصیت کہ جس کے بیٹوں کو شہید کر دیا جا چکا ہے، جس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے حضرت عباس جیسے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، جس کے اون محمد جیسے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہے، جس کے بھانجے بھتیجوں کو شہید کیا گیا ہے، جب اس سے مخاطب ہو کر ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ خدا نے دیکھو کیا کر دیا، تو بی بی زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے سوا، خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ خدا کی حکمت تھی کہ خدا نے تجھے مہلت دی ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، سدھر جا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں خوار کیا؟ بلکہ خدا کی رسی ہے جو خدا نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، سدھر جا۔ میں نے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میرے بھائی نے جو قیام کیا ہے وہ تا ابد ہدایت کا قیام ہے۔ اور اس پیغام کو جناب سجاد نے بھی آگے بڑھایا اپنے خطبوں کے ذریعے سے کہ جب یزید ایک مقام پر آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور شام میں، اور اس کے سامنے ایک شخص ممبر پر یزید کے فضائل پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ شخص ممبر سے اترتا ہے تو حضرت سجاد جو کہ بیمار ہیں، کیوں بیمار ہیں؟ کیونکہ حکمت خداوندی ہے تاکہ ان کے اوپر سے جہاد جو ہے وہ واجب، ان کے اوپر واجب نہ رہے، حکمت خداوندی کے تحت بیمار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یزید سے مجھے اجازت ہے میں ممبر پر جا کر، بلکہ ممبر کا لفظ نہیں ملتا مقاتل میں، روایت میں، بلکہ مجھے اجازت دے میں اس لکڑیوں کے انبار پر جا کر کچھ کہوں۔ کیوں کہا لکڑیوں کا انبار؟ کیونکہ ممبر اس وقت تک ممبر بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس سے ذکر محمد و آل محمد نہ کیا جائے۔ اجازت مانگی، یزید نے منع کر دیا۔ تمام اطراف میں لوگ جو موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص جو بیمار ہے، لاغر ہے، جس کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اسیر ہے، یزید کیوں خوف زدہ ہے اس سے، کیوں گفتگو کرنے نہیں دے رہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اجازت دو، ہم سننا چاہتے ہیں یہ کیا کہے گا۔ یزید نے کہا نہیں، میں اجازت دینا نہیں چاہتا۔ لوگوں کے اصرار پر یزید نے اجازت دی۔ جب امام سجاد اس لکڑیوں کے انبار پر آ کر اس کو ممبر بناتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اس دور کے اندر یہ میڈیا نہیں تھا، اس دور کا میڈیا یہ ممبر ہی تھا۔ مختلف ممبر، مختلف اشعار کے ذریعے سے اپنی باتوں کو مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا تھا، اور امام سجاد نے ہدف کربلا کو اس ممبر پر آ کر بیان کیا، اپنا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں۔ خود بخود تمام کا تمام مجمع جو وہاں موجود تھا اور یزید کی تعریفوں میں مشغول تھا، وہ تمام کا تمام مجمع یزید سے فرنٹ ہو گیا، اور یزید کو مجبوراً امام کو آزاد کرنا پڑا، اس اسیر قافلے کو آزاد کرنا پڑا، اور وہ تمام کے تمام پیغامات کربلا امام اور جناب سیدہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ یہ خود عاشورہ کی برکت ہے کہ دین آج ہمارے پاس اس محفوظ شکل میں موجود ہے۔ یہ خود درس عاشورہ میں سے ہے کہ کس طرح سے جب دین پر وقت آئے، جب خدا کی وحدانیت پر وقت آئے، جب خدا کی توحید پر وقت آئے، تو کس طرح سے امام نے قربانی دے کر دین خدا کو بچایا، اور اس کے بعد بھی امام کی شہادت کے بعد بھی یہ ہدف ختم نہیں ہوا، بلکہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوا، اور مختلف جگہوں پر خطبے دے کر، مختلف جگہوں پر تبلیغات کر کر کس طرح سے اس دین کو بیان کیا گیا، کربلا کے مقاصد کو لوگوں تک پہنچایا گیا، کس طرح سے جناب سیدہ اور امام سجاد نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔
اور پھر امام سجاد کی مختلف روش ہے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی یا مثلاً یہ کہیں کہ شاید لوگوں میں ایک غلط تاثر جو پیدا ہوا کہ امام سجاد کو فقط و فقط بیمار کربلا کے عنوان سے جاننا غلط ہے. امام فقط و فقط اس تھوڑے سے عرصے کے لیے جو کربلا کی جنگ والا حصہ ہے اس میں بیمار تھے، وہ بھی حکمت خداوندی سے، تاکہ ان کے اوپر جہاد واجب نہ ہو. کیونکہ بیمار پہ جہاد اس قدر بیمار تھے کہ چل نہیں سکتے تھے. لیکن جب اسیر ہونے کے بعد واپس مدینہ پلٹے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کی طبیعت جو ہے، ان کا جو حال و احوال ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ مدینہ جب پہنچے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہو چکے تھے. اور پھر انہوں نے ایک بہترین انداز میں تبلیغات دین کا آغاز کیا، ایک بہترین انداز میں کربلا کے دروس کو معاشرے کے اندر روشناس کروایا، لوگوں تک پہنچایا کہ کربلا کا ہدف کیا تھا، امام کا ہدف کیا تھا، کیوں امام نے قیام کیا. اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا اور ذکر حسین کو زندہ کیا. کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام جب گزر رہے ہوتے تھے، کسی کسائی کی دکان اگر راستے میں آتی تھی تو امام اس گوشت کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اگر کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا تھا تو امام سوال کرتے تھے کہ کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے والد کو، میرے جد کو اور میرے بھائیوں کو اور میرے خاندان کو پیاس کی حالت میں کربلا میں شہید کر دیا گیا. کیوں یاد دلا رہے ہیں امام اس طریقے سے، غیر مستقیم طریقے سے، انڈائریکٹلی کربلا کی یاد دلا رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، جب وضو کے پانی کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. جب امام کسی مقام پر کسی چھری کو تیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. یہ کیوں یاد دلا رہے ہیں کربلا؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں کربلا ہمیشہ زندہ رہے، کربلا کے اہداف زندہ رہیں، کربلا کے مقاصد زندہ رہیں، اور یہ کربلا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے تاابد ہدایت بنی رہے. کربلا کے اہداف کو ختم نہ کر دیا جائے، کربلا کو مٹا نہ دیا جائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد نے تاریخ کربلا کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا خود یزید کے بارے میں کہ یزید نے امام کو شہید نہیں کروایا، یہ کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا، اس طریقے سے تاریخ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں. یہ اس چیز کو امام سجاد اور بی بی زینب کے خطبات نے ختم کیا. امام سجاد اور بی بی زینب کی کاوشوں نے، کوششوں نے اہداف کربلا کو زندہ رکھا. روز عاشور ہے آج اس بات کو عہد کریں، اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے امام سے عہد کریں، امام حسین سے عہد کریں کہ آج جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا امام حسین نے دی تھی، وہ صدا جب امام زمانہ دیں گے تو میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. کربلا سے عبرت لیں کہ جس طرح سے امام کو شہید کیا گیا، میں امام زمانہ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. کربلا سے یہ درس لیں کہ جس طرح سے امام کے لیے کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا، میں آج اپنے وقت کے امام کا ساتھ دوں گا. ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں کہ علامہ مجلسی یا کوئی اور ایک عالم، شاید نام ذہن میں نہیں، انہوں نے چاہا کہ امام کے تو اتنے چاہنے والے موجود ہیں، اتنے لوگ الاجل کہہ رہے ہیں، امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مختلف کاوشیں کی، کوشش کی کسی طریقے سے امام سے ملاقات ہو جائے. ایک دن امام سے ملاقات ہوئی. امام نے کہا کہ جس کو تم سمجھتے ہو ہمارا چاہنے والا ہے اس کو لے آؤ فلاں دن اتنے بجے. بس ایک یہ کام کرنا کہ کچھ بھیڑوں کو، بکریوں کو چھت پہ باندھ دینا، میں تم لوگوں سے وہیں ملاقات کروں گا. وہ تمام کے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. امام چھت پر ظہور کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آتے ہیں. امام اندر جا کر بیٹھتے ہیں اور ایک شخص کو اوپر بلاتے ہیں. جب وہ شخص اوپر جاتا ہے، امام ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں اور وہ خون نالی سے ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے. امام پھر ایک اور شخص کو بلاتے ہیں، پھر اسی عمل کو دہراتے ہیں، پھر خون نیچے جاتا ہے. پھر ایک اور شخص کو بلاتے ہیں، پھر ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں اور پھر خون نیچے جاتا ہے. چوتھے مرحلے میں امام خود اس عالم کو جن سے امام کی ملاقات ہوئی تھی بلاتے ہیں اور ان کو سائڈ میں بیٹھنے کا کہتے ہیں اور وہ ایک بھیڑ کو دوبارہ ذبح کرتے ہیں اور خون نیچے جاتا ہے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی پیروی نہ کرنے والے افراد کی اتنی سختی ہو رہی ہے، وہ عالم کہ جن سے امام کی ملاقات ہوئی تھی شاید ان کو بھی امام نے ذبح کر دیا
کیونکہ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ امام کس طرح سے ان افراد کو بدلہ لیں گے یا ختم کریں گے جو افراد خدا کی ولایت کے مقابلے پر ہیں، وہ افراد جو دین خدا کے مقابلے پر ہوں گے، تو سارے لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ امام علامہ کو لے کر نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کہاں ہے میرے مددگار۔ زبان سے الاجل کہنا اور بات ہے، اور وقت پر اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا الگ بات ہے۔ کربلا میں بہت سے افراد امام حسین کے ہمراہ ہوئے تھے، لیکن عاشور تک پہنچتے پہنچتے فقط اور فقط 72 بچے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ 72 وہ افراد تھے جو اس دور کے کامل ترین مسلمان تھے، یہ وہ افراد تھے جو اس دور کے کامل ترین مومنین تھے، کہ جنہوں نے سخت ترین وقت پڑنے پر بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس عاشور کو اپنے آپ سے، اپنے وقت کے امام سے، امام حسین سے، خدا سے یہ عہد باندھ دیں، یہ پیمان باندھ دیں کہ اب میری زندگی جو ہے اس عاشورہ کے بعد تبدیل ہوگی، اور میں ان تمام کی تمام سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا جو کربلا کے شہداء کے اندر خصوصیات موجود ہیں۔ میں اسی طرح سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کروں گا جس طرح سے کربلا کے شہداء نے کی، جس طرح سے زہیر ابن قین نے کی، جس طرح سے حبیب ابن مظاہر نے کی، جس طرح سے جناب ہون نے کی، جس طرح سے جناب جون نے کی، جس طرح سے جناب محمد نے کی، جس طرح سے حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہ السلام نے کی۔ میں بھی اپنے وقت کے امام کا مطیع محض بن جاؤں گا اور ان کے ایک ایک اشارے پر عمل انجام دوں گا۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان شہداء کے صدقے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قابل بنائے کہ امام زمانے کی اس طرح نصرت کر سکیں جس طرح شہدائے کربلا نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی۔ خدا انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر قرار پائے۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔ سدا رہے گا حسین کا غم۔